شہباز گل کو لیگل نوٹس بھجوا دیا ہے۔ شہباز گل 7 دن کے اندر اندر معافی مانگے۔ ان کے خلاف جو ہے غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا کیس بھی ہے۔ آپ پنجاب کے وزیر ہیں، پنجاب کی کابینہ کا آپ حصہ ہیں، ٹی ایل پی نے اگر کچھ ایکٹیویشن کی نا تو آپ کے ہی صوبے سے کرے گی۔ اب جو ہے آپ کا دل کر رہا ہے کہ کیونکہ شہباز شریف ہے تو ذرا دیو نا، ذرا تیلی دلائیے، ذرا تھوڑی اگ دلائیے ذرا تھوڑی جی۔ اب عمران خان صاحب کو میری سوچ سے باہر ہے کہ کس دن یہ جو ہے یہ جو نیا ان کے اندر پراپرٹی ڈیلر جاگ گیا ہے، یہ اس پراپرٹی ڈیلر کی ذہنیت سے کب نکلیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، سیاسی معاملات کے ساتھ ساتھ معاشی معاملات کے حوالے سے بھی کچھ اہم خبریں ہیں، یہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے ظاہری بات ہے آپ سے اور مجھ سے جو ریلیٹڈ خبر ہے، ذرا اس کو سب سے پہلے شیئر کرتے ہیں۔ رات گئے کافی لیٹ، تقریباً 1-2 بجے جا کے پیٹرول کی جناب نئی قیمت کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا۔ اب عام طور پہ یہ 15 تاریخ کو اس چیز کا اعلان ہوتا ہے کہ اگلے 2 ہفتے کے لیے جو ہے وہ پرائسز کیا ہوں گی، لیکن اس مرتبہ یہ رات گئے جا کے اس کا اعلان کیا گیا اور پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں ₹1.45 کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ عوام کو ریلیف ملنا شروع ہوگا کیونکہ انٹرنیشنل آئل پرائسز بھی اب کافی نیچے آ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام تک ابھی تک کوئی ریلیف نہیں پہنچا ہے۔ ₹237.43 کا اب پیٹرول جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ تو اس موجودہ حکومت کے وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں، مہنگائی کی وجہ سے، بڑھتے ہوئے ڈالر کی وجہ سے، ڈالر کی بھی بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈالر بھی جو ہے وہ آج مارکیٹ میں ₹245 کے آس پاس ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دیا گیا ہے۔ 243 سے لے کے 245 کے درمیان جو ہے وہ ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دیا گیا ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس حکومت کی اپنی پرفارمنس جو ہے وہ کیسی ہے، جس سے نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے اور نہ اس سے ڈالر کنٹرول ہو رہا ہے اور نہ اس سے پیٹرول کی قیمت کنٹرول ہو رہی ہے۔ اور ظاہری بات ہے اس میں بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جناب IMF جو ہے وہ آپ کے سر کے اوپر بھی چڑھا ہوا ہے اور کچھ ان کی اپنی نااہلی بھی ہے جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اب کچھ سیاسی اور قانونی معاملات کا بھی ذکر کر لیں۔ ایک اہم خبر یہ آئی ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے شہباز گل کو لیگل نوٹس بھجوا دیا ہے۔ یہ اسکرین کے اوپر آپ نوٹس دیکھ رہے ہیں اس وقت، اس میں یہ جو لیگل نوٹس بھجوایا گیا ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے، کہا گیا ہے کہ شہباز گل نے 31 جولائی 2022 کو ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ شاہد خاقان عباسی کو ایک بھارتی کمپنی کی جانب سے 140 ملین روپے کی ٹرانزیکشن کی گئی تھی۔ 140 ملین تقریباً کوئی 14 کروڑ روپے بنتا ہے کہ جی 14 کروڑ روپے جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹرانزیکشن اس میں ہوئی تھی، اور یہ تاثر دیا گیا تھا، یہ اس نوٹس میں لکھا ہوا ہے جیسے وہ غدار اور بھارتی جاسوس ہیں۔ تو اس نوٹس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ شہباز گل 7 دن کے اندر اندر معافی مانگیں، ان الزامات کو واپس لیں، ورنہ ان کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ جو ہے وہ دائر کر دیا جائے گا۔ اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز گل کے خلاف پہلے ہی ایک ہتک عزت کا دعویٰ جو ہے وہ آلریڈی لاہور کی عدالت میں چل رہا ہے، اور بلکہ میرے خیال میں شاید اس کو 1.5-2 سال ہو چکے ہیں، مجھے ایگزیکٹ ٹائم نہیں اب یاد، لیکن کافی ٹائم جو ہے اس بات کو ہو چکا ہے۔ ایک اور اب ہتک عزت کا دعویٰ جو ہے وہ شہباز گل کے خلاف جو ہے وہ دائر کیا جا سکتا ہے اگر انہوں نے اس معاملے پہ معافی نہ مانگی۔ یہ شہباز گل نے بیسیکلی ایک پوری پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے سابق وزیر اعظم کے اوپر جو ہے یہ تمام تر الزامات لگائے تھے۔ کچھ ایسی معاملہ جو ہے وہ جو دوسرا ہتک عزت کا جو کیس ہے وہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ انہوں نے اس وقت سلمان شہباز اور ٹرکش کمپنی کے اوپر جو ہے انہوں نے بڑے سیریس ایلیگیشنز لگائے تھے جس کو ابھی تک یہ پروف نہیں کر سکے۔ وہ انہوں نے اس وقت ایک پروگرام کے ARY کے پروگرام میں بیٹھ کے اس وقت وہ الزامات لگائے تھے، اور یہ بات جو ہے یہ والا جو ہتک عزت کا دعویٰ جس کا کہا گیا ہے کہ جی دائر کر دیا جائے گا، یہ پریس کانفرنس میں کیا گیا تھا۔ شہباز گل سے ریلیٹڈ ایک اور خبر بھی ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ ان کے خلاف جو ہے غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا کیس بھی ہے، اور اس کی کیس کی سماعت بھی جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے عدالت میں ان کے خلاف آج کوئی چلان پیش نہیں کیا گیا۔ عدالت نے اسلام آباد پولیس کو حکم دیا ہے کہ آئندہ سماعت کے اوپر جو ہے وہ آپ مکمل چلان پیش کریں۔ تھانہ سیکریٹریٹ میں ناجائز اسلحہ رکھنے کا بیسیکلی یہ چلان ہے۔ یہ اسلحہ جو ہے شہباز گل کا جو فلیٹ ہے وہاں سے یہ برآمد ہوا تھا، سرکاری فلیٹ جس میں وہ رہائش پذیر تھے وہاں سے یہ برآمد ہوا تھا۔ انہوں نے اس وقت البتہ یہ بات کہی تھی کیونکہ میڈیا بھی وہاں پہ موجود تھا، تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی مجھے پتہ نہیں ہے یہ اسلحہ یہاں پہ کس طرح آیا، ہو سکتا ہے میرے باڈی گارڈز کا ہو۔ 29 ستمبر تک جو ہے اب اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ ایک اور سیاسی معاملہ وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، سیاسی یا قانونی سمجھیے۔ اسحاق ڈار صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہوئی تھی اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ جو ہے اس کے خلاف، تو وہ اس سلسلے میں وہ درخواست جو ہے آج ان کے وکلاء نے وہ درخواست واپس لے لی۔ اب وہ چونکہ واپس لے لی، اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ درخواست خارجی تصور کیے جائے گی۔
اس درخواست میں بیسکلی انہوں نے کہا تھا کہ جی انہیں اشتہاری اور مفرور قرار دیا گیا ہے، تو اس کے خلاف بیسکلی سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے، لیکن چونکہ انہوں نے درخواست دی آج ان کے وکلاء نے واپس لے لی، سو اس کے اوپر کوئی پروسیڈنگز جو ہیں وہ ہو نہیں سکیں۔ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب آج، ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں تب تک وہ یہ ہو چکا ہو، وکلاء کنونشن سے لاہور میں انہوں نے خطاب کرنا ہے، اور تحریک انصاف لائرز ونگ کی جانب سے جو ہے وہ یہ کنونشن منعقد کیا جا رہا ہے۔ اب میری اطلاع کے مطابق اس سلسلے میں مال روڈ کے ایریا میں کافی سویر قسم کا ٹریفک جیم اور یہ سب کچھ دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ جناب عمران خان صاحب نے تشریف لے کر آنا ہے اور یہاں پہ انہوں نے خطاب کرنا ہے، تو لوگوں کو کافی مشکلات ہیں۔ مال روڈ کا ایریا جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ بڑا ایک رشی ایریا ہے، اور وہاں پہ اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے کافی مجھے لوگوں کے فونز آ رہے تھے کہ جناب یہ کتنے سانوں پساتا ہے، کیڑی پرابلم ہے جیڑی مکتی نہیں پئی، تو لوگوں کو کافی اس کی وجہ سے پریشانی کا سامنا۔ دیکھیں اب خان صاحب اس کے اندر کیا کہتے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور جو معاملہ ہے وہ ہے جناب وزیر تعلیم پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مراد راز کا، جنہوں نے ٹویٹر کے اوپر جو ہے ایک ٹویٹ کی، اور معاملہ کیا تھا جی شہباز شریف جو ہے وہ فرانسیسی صدر سے ملاقات کر رہے تھے، اس کی تصویر انہوں نے شیئر کی، اور تصویر شیئر کر کے اوپر انہوں نے لکھا واٹ ڈز TLP ہیو ٹو سے اباؤٹ دس، ٹھیک ہے۔ سو بیسکلی ایک قسم کا مذہب کارڈ کا وہ استعمال، بیسکلی آپ کو یاد ہوگا فرانس کی حکومت کے خلاف بھی جو ہے وہ تحریک لبیک نے جو ہے کافی لمبا ایک پروٹیسٹ کیا تھا عمران خان صاحب کے دور کے اندر، تو یہ اس چکر میں بیسکلی جیسے کہتے ہیں نا تیلی لگانا، تو یہ تیلی لگانے کی کوشش ہے کہ یہ دیکھیں جی TLP والو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں شہباز شریف۔ سو بیسکلی ان کا دل یہ کر رہا ہے مراد راز صاحب کا کہ کسی طرح جو ہے وہ مذہبی آگ جو ہے اس کو بھڑکایا جائے اور TLP نکلے اور TLP کچھ کرے۔ ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ پنجاب کے وزیر ہیں، پنجاب کی کابینہ کا آپ حصہ ہیں، TLP نے اگر کچھ ایکٹیویشن کی نا تو آپ کے ہی صوبے سے کرے گی۔ تو یہ پہلا وزیر میں دیکھ رہا ہوں جس کا خود دل کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی دنگا فساد جو ہے وہ شروع ہو اور اپنے ہی صوبے میں سٹارٹ ہو۔ لاسٹ ٹائم بھی جو کچھ سٹارٹ ہوا تھا وہ لاہور سے ہی سٹارٹ ہوا تھا، لیکن یہ موصوف جو ہیں یہ، اور میں حیران ہوں کہ ہی از این اولڈ ایجسونین، ٹھیک ہے، اور یہ ایک ایجسونین کی جو ہے وہ اس قسم کی سوچ پائی جاتی ہے۔ اگر اس ایک ایجسونین کی یہ سوچ پائی جاتی ہے، ویسے تو عمران خان صاحب بھی کوئی بہت بڑی اگزامپل نہیں ہے ایجسونینس کے لیے، میں خود بھی ایک اولڈ ایجسونین ہوں، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ مذہب کی آگ کو جو ہے وہ کس طرح بھڑکانا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے نا وہ ملک کے اندر آگ بس لگ جائے گی۔ دیکھیں جی شہباز شریف جو ہے وہ فرانسیسی صدر سے مل رہا ہے، جبکہ خود آپ نے جب اس وقت فرانس کے حوالے سے جب پروٹیسٹ ہو رہا تھا تو آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ جناب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اگر ہم نے فرانس کے سفیر کے خلاف، جو کہ ایکچولی اس وقت تعینات ہی نہیں تھا، اگر ہم نے فرانس کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن لیا تو ہمارے پہ پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں، اور آپ لوگ جو ہے وہ دم دبا کے بھاگ گئے تھے اس وقت۔ تو اب جو ہے آپ کا دل کر رہا ہے کہ کیونکہ شہباز شریف ہے تو ذرا دیو نا، ذرا تیلی تے لائیے، ذرا تھوڑی اگ تے لائیے ذرا تھوڑی جی۔ اچھا جی، ایک اور معاملہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے، اور اس سلسلے میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے حوالے سے ایک سرکولر جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ یہ وہی معاملہ ہے توہین عدالت کا عمران خان صاحب کا، جو انہوں نے جج صاحبہ زیبا چودھری صاحبہ کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیے تھے، اس سلسلے میں کل ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے۔ تو اس سلسلے میں سرکولر جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ کل 2:30 بجے اس کیس کی سماعت ہونی ہے، اور کمرہ عدالت نمبر 1 میں انٹری رجسٹرار آفس کے جاری کردہ صرف پاسز کے ذریعے ہی ہو سکے گی۔ 15 وکلاء کی ٹیم جو ہے عمران خان صاحب کی، اس کو یہ پاسز الاٹ کیے جائیں گے، اور صرف چند صحافیوں کو جو ہے وہ یہ پاسز الاٹ کیے جائیں گے۔ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے عمران خان صاحب اور فواد چودھری کو جو توہین الیکشن کمیشن کے نوٹسز جاری کیے تھے انہیں فی الحال معطل کر دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کیس کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سنا جائے گا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ لارجر بینچ جو ہے وہ 29 ستمبر کو اس کیس کی سماعت کرے گا، تو فی الحال ان نوٹسز کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے۔ قانونی معاملات سے ریلیٹڈ ایک اور خبر بھی یہ ہے کہ طاہر اشرفی صاحب، جنہیں متحدہ علماء بورڈز کے چیئرمین شپ سے ہٹایا گیا تھا پرویز الہی صاحب کی جانب سے، وہ کورٹ پہنچے تھے، کل ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی۔ اس کے اپڈیٹ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس معاملے پہ پنجاب حکومت سے 1 ہفتے میں جواب جو ہے وہ طلب کر لیا ہے، اور طاہر اشرفی کی فوری حکم امتناع جاری کرنے کی استدعا البتہ رد کر دی گئی ہے۔ انہوں نے سٹے مانگا تھا، لیکن یہ سٹے کم از کم ان کو نہیں ملا ہے، لیکن پنجاب حکومت سے کہا گیا کہ جی آپ 1 ہفتے میں جواب جمع کروائیں۔ دوسرا جناب جواب تو ویسے شہباز شریف صاحب سے بھی مانگا جانا چاہیے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ ان کے معاون خصوصیوں کے اندر جو ہے وہ 2 افراد کا مزید اضافہ ہو گیا ہے،
اور اب ان کی تعداد 2 افراد کو مزید ایڈ کر کے 25 سے 27 ہو گئی ہے. سردار شاہ جہاں اور ملک نعمان احمد لنگڑیال، یہ لنگڑیال صاحب جو ہیں یہ جہانگیر ترین گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی معاون خصوصی جو ہے اب بنا دیا گیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان 25 میں سے 22 بلکہ 27 میں سے جو 22 معاون خصوصی ہیں یہ صرف معاون خصوصی ہیں، ان کے پاس کوئی پورٹ فولیو بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح وفاقی وزراء کی بھی کئی ایسے لوگ ہیں ان کی تعداد میں بھی، جن کی اب یہ پوری کابینہ کی تعداد جو ہے وہ 72 ہو چکی ہے، 72. اور کئی ایسے وفاقی وزراء ہیں، مثال کے طور پہ جاوید لطیف صاحب، جن کو وفاقی وزیر تو بنایا گیا ہے لیکن ان کے پاس پورٹ فولیو بھی کوئی نہیں ہے. تو ایک ایسا ملک جو اس وقت اپنے ریسورسز کی وجہ سے جکڑا ہوا ہے، معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے، تو ایسے موقع کے اوپر آپ کی کابینہ کی تعداد جو ہے وہ 72 ہو چکی ہے، 72. اور یہ بیسکلی یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے جب آپ اتحادی حکومت بناتے ہیں نا، اور آپ کو سب کو اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے، ارسپیکٹو کہ آپ کا خزانہ آپ کی اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ آپ کی پرفارمنس کا حال ہے. اچھا جی، ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے حوالے سے جو ہے وہ اسلام آباد پولیس نے اب اپنی تیاری شروع کر دی ہے آلریڈی، کہ عمران خان صاحب کسی بھی وقت کال دے سکتے ہیں. 21 تاریخ آج ہو چکی ہے. موسٹ پرابلی کئی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے یا تو 10 دن کے اندر، 10 سے 15 دن کے اندر اندر جو ہے عمران خان صاحب یہ کال دے دیں گے. تو اس سلسلے میں پولیس، رینجر اور ایف سی کے 30,000 اہلکار جو ہیں وہ مانگ لیے گئے ہیں ان لوگوں کو ہینڈل کرنے کے لیے. اس میں بتایا گیا ہے کہ پولیس نے پنجاب سے 20,000 اور خیبر پختونخوا سے پولیس کے 4 اور رینجرز کے 6,000 اہلکار پر مشتمل نفری جو ہے وہ مانگی ہے. اب پنجاب سے 20,000 اور خیبر پختونخوا سے دیکھتے ہیں کہ کتنی پولیس یہاں پہ آتی ہے. پہلے ہی ایک مسئلہ جو ہے وہ آلریڈی پنجاب پولیس کا چل رہا ہے. آج میری اطلاعات کے مطابق پرویز الہی صاحب نے بھی جو ہے وہ پولیس کے آفیسرز کا ایک اجلاس بلایا تھا، اور اس میں آئی جی پنجاب کو، میری آخری جو اطلاعات ہے میں نے ابھی اس کو ریکنفرم کرنا ہے، لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ آئی جی پنجاب کو اس کے اندر نہیں بلایا گیا، لیکن باقی آفیسرز کو جو ہے وہ بلایا گیا ہے. اب پنجاب پولیس سے کتنی کو کوآپریشن آتی ہے اس سارے معاملے کے اندر، یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ کئی 100 کنٹینر جو ہیں وہ اسلام آباد میں عمران خان صاحب کے اس احتجاج کو ہینڈل کرنے کے لیے جو ہے وہ لگائے جائیں گے. خندقیں بھی کھودی جائیں گی، ساتھ ساتھ اضافی آنسو گیس کے شیل بھی منگوائے گئے ہیں، اور انہیں پھینکنے کے لیے ڈرونز بھی جو ہے وہ منگوائے گئے ہیں. ایف سی کے 3,000 اہلکار اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، اور دیگر جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی پولیس کتنی آئے گی اس سلسلے میں ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے، البتہ مانگ ضرور لیا گئے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے اس کا تعلق ہے، عمران خان صاحب نے کل ڈیجیٹل سیشن ایک منعقد کیا تھا. انفلوئنسرز کہہ لیجئے، جرنلسٹ کہہ لیجئے، جو آپ کا دل کرتا ہے وہ آپ کہہ لیجئے. اس کے اندر انہوں نے 4-5 کچھ باتیں کہی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو انہوں نے یہی کہا جی سیاسی استحکام جب تک نہیں آتا تب تک معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا. کوئی بھی مارکیٹ عدم استحکام اور بے یقینی کی کیفیت کو برداشت نہیں کر سکتی. کوائٹ ایکچولی آئرونک، کیونکہ عمران خان صاحب خود جو ہیں وہ اس میں ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہیں. یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکا ہوں. آگے اس کے بعد وہ فرماتے ہیں جی پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے سب سے اہم عہدہ آرمی چیف کا ہے. کیا بھگوڑوں، مفرور اور کرپٹ لوگوں کو اس اہم عہدے پر تعیناتی کا اختیار دیا جانا چاہیے؟ عمران خان صاحب خود بھی مفرور تھے جب ایکچولی وہ کورٹ روم نمبر 1 سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں جا کے پیناما کیس لڑا کرتے تھے، لیکن آپ کو کسی نے اس وقت گرفتار نہیں کیا تھا. ظاہری بات ہے آپ سسٹم کے لاڈلے تھے جس کی وجہ سے، لیکن اپنی دفعہ جب ہو تو اس کا آپ نے ذکر نہیں کرنا، لیکن آبویسلی سیاسی گین کی خاطر جو ہے وہ دوسرے کو آپ نے ضرور ٹارگٹ کرنا ہے. یہ اختیار اس وقت شہباز شریف کے پاس ہے. شہباز شریف بھگوڑے نہیں ہیں، شہباز شریف کم از کم مفرور نہیں ہیں، وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں. آپ کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگتا ہو، آپ دل میں جائے گالیاں دیں، آپ ان کے اوپر ان کو بد دعائیں دیں، کچھ بھی کریں، یو ول اسٹل ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ ہی از دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری. آگے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہاں، انہوں نے کہا پیسے اس وقت ملتے ہیں جب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیسے ٹھیک جگہ خرچ ہوں گے. ہمیں 3 ٹیلیتھون میں 14 ارب روپے ملے ہیں. UN کے سیکرٹری جنرل کی کونی پکڑنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. بطور وزیر اعظم کسی بھی وزیر اعظم یا وزیر سے ملتا تھا تو اس شخص کی مکمل رپورٹ آتی تھی. پوری دنیا میں یہ جس سے بھی ملنے جاتے ہیں ان کے پاس پہلے رپورٹ جاتی ہے. ہاتھ پکڑنے یا کونی پکڑنے سے پیسے نہیں مل جاتے. عمران خان صاحب آپ تو خود بھی جو ہے وہ جو سعودی عرب کے شہزادے تھے، آپ تو خود ان کی گاڑی تک چلایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ کس لیے ہو رہا تھا؟ ظاہری بات ہے پیسے لینے کے لیے ہو رہا تھا. آپ بھی پاکستان کے لیے پیسے مانگ رہے تھے، ظاہری بات ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے لیے پیسے مانگ رہے تھے. اور اگر شہباز شریف بھی کسی کو کونی پکڑا ہے تو وہ اپنے لیے پیسے نہیں مانگ رہا کہ اس نے جاتی عمرہ کے اندر پیسے لگانے ہیں، وہ بھی پاکستان کے لیے پیسے مانگ رہا ہے. اگر پیسے مانگنے کے لیے جو ہے کوئی کسی کی کونی پکڑتا ہے یا کسی کی
جگہ نا وہ تھوڑی پکڑتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا, کوئی انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا. لیکن خیر ظاہری بات ہے آپ نے ان معاملات کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال تو کرنا ہے. انہوں نے کہا جی سندھ میں اتنی بڑی تباہی آئی, بلاول نیو یارک میں کیا کر رہا ہے. جی بالکل, آپ کے خیبر پختونخوا میں بھی بہت بڑی تباہی آئی تھی, لیکن اس کے باوجود آپ جا کے خیبر پختونخوا میں جو ہے مختلف جگہوں کے اوپر جلسے منعقد کرتے رہے. آپ کو تب احساس نہیں ہوا؟ آپ نے کتنے کو اب تک کالام کے جا کے چکر لگائے ہیں؟ کالام کے اندر جو تباہی آئی ہوئی تھی وہاں پہ آپ نے کتنے چکر لگائے؟ خیبر پختونخوا کے اندر جو صورتحال تھی, اس کے باوجود, اس ساری صورتحال کے باوجود آپ کا وہاں کا وزیر خزانہ جو ہے وہ بیٹھ کے شوکت ترین صاحب کو یہ کہہ رہا تھا کہ جناب یہ لیٹر لکھیں, آئیں یہ لیٹر لکھتے ہیں اور آئی ایم ایف کی ڈیل کو جو ہے سبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو احساس نہیں ہوا تھا اس وقت؟ آپ نے یہ بات نہیں سوچی تھی؟ بلاول اگر پھر بھی گئے ہیں, وہ ایک فورن منسٹر بھی ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, یہ ذمہ داری بھی ہے ان کے اوپر کہ وہ ایک فورن منسٹر ہیں. اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اور بلکہ یہ میں اس پہ میں پہلے میں بات نہیں کر سکا تھا. انہوں نے کہا ملک کو معاشی صورتحال سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی برآمدات کو بڑھائیں. سب سے بہتر سرمایہ کاری ریل اسٹیٹ کے ذریعے لائی جا سکتی ہے. ہمارے شہر پھیل رہے ہیں اور زرخیز زمینوں پر آبادیاں ہو رہی ہیں. بنڈل آئلینڈ پر جدید ترین شہر آباد کرنے سے ہمارے پاس 4 سے 5 ارب ڈالر آ جاتے ہیں. اسی طرح راوی اربن سٹی بھی بننا تھا. اب عمران خان صاحب کو میری سوچ سے باہر ہے کہ کس دن یہ جو ہے وہ اپنی یہ جو نیا ان کے اندر پراپرٹی ڈیلر جاگ گیا ہے, یہ اس پراپرٹی ڈیلر کی ذہنیت سے کب نکلیں گے. انہوں نے پچھلے دنوں ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے, جس میں انہوں نے یہ جو راوی اربن سٹی ہے اس کے اوپر پوری ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ جناب یہ بڑا زبردست پروجیکٹ ہے. تو لوگ وہاں پہ نا نیچے کامنٹ سیکشن میں جا کے, آپ خود جا کے پڑھ لیجیے گا, لوگ ان کا مذاق اڑا دیتے تھے کہ یار اسٹیٹس مین بنے, پراپرٹی ڈیلر مت بنے. یہ پراپرٹی ڈیلروں کے کام ہوتے ہیں جی, فلاں بلڈنگ بنے گی تو بڑا زبردست ہوگا اور یہ پروجیکٹ بڑا زبردست ہے. یہ ایک سابقہ وزیر اعظم کے لیے اسے زیب نہیں دیتا. لیکن ظاہری بات ہے آپ نے تو فرح خان کے لیے بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ جی اگر اس نے اتنا پیسہ کمایا تو اس نے اس کی وجہ کہ اس نے ریل اسٹیٹ میں بہت پیسہ لگایا ہے. اب ظاہری بات ہے جن کی دوستیاں ملک ریاض جیسے لوگوں کے ساتھ ہوں اور جنہوں نے ملک ریاض سے فیور مانگے بھی ہوں اور فیور دیے بھی ہوں, تو ذہنیت بھی جو ہے وہ ایک پراپرٹی ایجنٹ جیسی ہی بن جاتی ہے. تو میرے خیال میں آپ کا قصور نہیں ہے, آپ کو ویسے ہی بہت لینڈ سے آپ کو ویسی محبت ہے. جس بندے کا اپنا گھر جو ہے وہ 300 کنال کا ہو تو اسے کیوں نہیں لینڈ خریدنا پسند ہوگا. لیکن کسی بھی ملک کے اندر ترقی کا راز ذہن میں رکھیے گا, یہ نہیں ہوتا کہ آپ پراپرٹی ڈیولپ کرتے رہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا کام ہو جائے گا. اصل بات آج کے اس دور کے اندر جو ہے وہ آپ نے اپنی معیشت کو اگر کھڑا کرنا ہے تو وہ پروڈکٹ بنائیے جس کو آپ ایکسپورٹ کر سکیں. اور پروڈکٹ کے اندر بھی جو ہے وہ آج آئی ٹی کی مطلب دنیا ہے. آئی ٹی کے حوالے سے آپ نے پڑوسی ملک بھارت کو دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ پوری کی پوری جو شہر ہیں وہ ایک سلیکون سٹی کا روپ جو ہے وہ دکھانا شروع ہو چکے ہیں. لوگ آئی ٹی کے اوپر کام کرتے ہیں اور آئی ٹی کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. یہاں سے لوگ ان چیزوں کے اوپر کام کرتے ہیں. آپ کا ذہن جو ہے وہ پراپرٹی ڈیلروں والا ہے, 1 کنال 2 کنال 3 کنال 4 کنال پلازا کھڑا کر دو, ان چکروں کے اندر جو ہے وہ بیسکلی آپ لگ چکے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ان چیزوں سے ترقی کرتا ہے. معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. اور بائی دا وے جن پروجیکٹس کی جو آپ جن کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے کتنے جو چمچے ہیں, خاص طور پہ لونڈے لپاڑے جن کو میں کہتا ہوں نا, ان میں سے کتنوں نے اس کے اندر انویسٹ کیا ہوا ہے. یہ ساری کہانی بھی میرے پاس ہے, انشاءاللہ ایک دن وہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.